ایک آخری جو بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز میں ایک انٹر مکسنگ ہوئی ہے دونوں جینڈرز کی، جس طرح اکٹھے ظاہر ہے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں اس میں بعید نہیں کہ جو فیلنگز وغیرہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے حرام ریلیشن شپس میں جاتے ہیں، اور پھر وہ بری فیلنگز، ڈپریشن، ٹینشن اور وہ ساری چیزوں میں جاتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ کس قسم کے پردے کا جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں، یا جو کرنٹ سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک ہے، صرف اپنی حیا نظروں کا پردہ ہونا چاہیے، یا کیا بہتر ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اس فتنے سے جو ہے وہ یہ ایک لفظ کے بھی آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ جی، پردہ تو دماغ کا پردہ ہوتا ہے۔ اسی بات یہ باتیں کر کے ہی دماغ پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، بنیادی طور پر یہ باتیں کر کے پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یعنی آپ مجھے یہ کہیں کہ جناب لکڑی کے اوپر پیٹرول چھڑک کے میں ساتھ میں لائٹر جلا کے رکھ دوں، آگ نہیں لگے گی۔ آگ تو جناب ویسے ہی لگنا ہوتی ہے، یہ ایسے آگ نہیں لگے گی۔ یہ ایک دھوکہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس تعلیم کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس نے انسان کے پاکیزگی، انسان کے کردار سے ہی چھین لی ہے، اور مخلوط تعلیم کی یونیورسٹیوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ نہ تو نوجوان اس سے بے خبر ہے، نہ ہی اور کوئی صاحب فراست، عقل و فراست جو اس طرح کی جامعات میں پڑھاتا ہے وہ بے خبر ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس ابلیسی نظام کے تحت جو آپ مغرب سے ایجوکیشن کے نام پہ چیزیں لے کے آئے، ایجوکیشن آئے بھلا نہ آئے، لیکن مغرب کی گندگی آپ کی جامعات کے اندر بہ کے ضرور آ گئی ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کا کام تو یہ تھا یہاں سے پاکیزگی کردار کے سبق جانے چاہیے تھے، لیکن یہاں پاکیزہ کردار آتے ہیں اور یہاں سے کردار کے خلاصے لے کر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دھوکہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ بس یہی ہے کہ وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں چونکہ اس گیون سسٹم میں اول تو کوشش کریں لڑکیاں کہ ان جامعات کے اندر، والدین بھی کوشش کریں، لڑکیاں بھی کوشش کریں کہ ان جامعات میں داخلہ لیں جہاں کوئی ایجوکیشن نہیں۔ فاطمہ وومن یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، یہاں پہ جائیں۔ اور اسی طرح لڑکوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اوائڈ کریں کہ جس طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو کردار ہے، ان کو جو بیوی ملے وہ پاکیزہ کردار کی ملے، تو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بیوی ان کی فیوچر میں بنے گی، اس عورت کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کا شوہر پاکیزہ کردار کا آدمی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں۔ ایک چیز یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی پاکیزگی اور عبادت بہت پسند ہے، تو اپنی پاکیزگی کو ضرور جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو جوانی پاکیزہ چاہیے۔ تو جوانوں کو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ بنیادی طور پر یہی ایک فوکس ہے اسلام کا، پاکیزگی کردار چاہیے۔ وہ میں آپ کو یہاں پہ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ سناؤں کہ ایک نوجوان، اس کو مدینہ منورہ میں ایک نوجوان تھا اور وہ ایک لڑکی پہ فدا تھا، اور وہ گلی میں آ کر رک جاتا تھا اور ہر بار وہ لڑکی گزرتی تھی اس کو دیکھتا تھا۔ تو ایک دن وہ لڑکی رک گئی، اس نے کہا تو مجھے کیوں گھورتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے اور مجھے تم بہت پسند ہو۔ تو اس لڑکی نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں تیار ہو جاؤں گی تم سے نکاح کرنے کی، میری ایک شرط ہے۔ کہا کہ وہ شرط بتاؤ۔ شرط یہ ہے کہ تم نے 40 نمازیں عمر کے پیچھے پڑھنی ہے، 40 نمازیں۔ اس نے یہ شرط رکھ دی، بس 40 نمازیں وہ نوجوان پڑھ گیا۔ جب 40 نمازیں اس نے پڑھ لی تو ایک دن وہ نوجوان گلی سے گزرا، لڑکی بھی گزر رہی تھی، لڑکے کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اب لڑکی نے لڑکے کو کہا کہ کیا ہوا آج تو مجھے پلٹ کے دیکھتا نہیں ہے؟ اس نے کہا جب سے عمر کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی ہے آنکھوں کو حیا آ گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرنا نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، اور یہی اللہ کو مقصود ہے، اللہ کے رسول کو مقصود ہے۔ ورنہ جوانی کے لمحات ہیں، چٹکیوں میں گزرتے ہیں، اور پھر بندہ بڑھاپے پہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے اور یوں اپنے ماضی کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے، بندے کو چاہیے کہ سنبھل کے اپنے قدم چلائے۔